کی روایت ہے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، جا رہے تھے۔ مبارک غزوہ تھا، اس لیے کہ غزوہ بھی تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت بھی تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم فرمایا کہ بھئی یہیں پہ پڑاؤ ڈال دو تاکہ اپنے اپنے تقاضوں سے فارغ ہو جائیں اور نماز بھی پڑھ لیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پڑاؤ اس انداز سے ڈالا کہ جس کو جہاں جگہ ملی وہیں اپنا سامان ڈال دیا اور وہیں بیٹھ گیا، یہ نہ دیکھا کہ یہ بیٹھنے کی جگہ ہے کہ نہیں۔ کوئی راستے پر بیٹھا، کسی نے جگہ اس انداز سے روکی کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، گزرنے والوں کے لیے راستہ بہت کم بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اور لشکر میں اعلان کر دو ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ، جو شخص راستہ تنگ کرے یا راستہ روکے، راستہ تنگ کرے یا راستہ بلاک کرے، فلا جہاد لہ، باوجود ہے کہ وہ میرے ساتھ جہاد کے لیے نکلا ہے لیکن لوگوں کو اذیت دینے کی وجہ سے اسے اس جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، باوجود ہے کہ وہ میرے ساتھ جہاد پہ نکلا ہے، بہت عظیم عمل ہے جس کے لیے وہ نکلا ہے، لیکن اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس روایت کے ذریعے امت مسلمہ کی خاص طور پر دیندار اور عبادت گزار مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ عبادت اذیت کے ساتھ نہ ہو، عبادت اذیت کے ساتھ نہ ہو، صدقہ خیرات اذیت کے ساتھ نہ ہو، نماز اذیت کے ساتھ نہ ہو۔ صدقہ خیرات ایک شخص کر رہا ہے، جسے دے رہا ہے اسے اذیت دے کے دے رہا ہے، ڈانٹ کے دے رہا ہے، صدقہ دینے کے باوجود اس شخص کو کوئی ثواب نہ ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل دکھایا، اگرچہ اس کی جیب بھر دی ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے ایک شخص آتا ہے اور اس کے سامنے یہ کہ میری تکبیر تحریمہ نہ نکل جائے، میری جماعت نہ نکل جائے، اس کے سامنے مقصد یہی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ بھائی تکبیر تحریمہ کی فضیلت، جماعت کی فضیلت بھی حاصل کرنی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ میرے لیے میری عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی عبادت سے اذیت کو دور رکھوں، میری اس عبادت کی ادائیگی کی وجہ سے کوئی اذیت یا تکلیف کا شکار نہ ہو۔ لہذا وہ آتا ہے، فضیلت پہ بھی نظر ہے لیکن فضیلت سے زیادہ اس پہ نظر ہے کہ میں گاڑی کوئی ایسی جگہ پارک نہ کروں کہ گزرنے والوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو، میں اپنے جوتے ایسی جگہ نہ رکھوں جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ پارک کر رہا ہے گاڑی اس انداز سے کہ گزرنے والوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی،
پارک کر رہا ہے اس انداز سے کہ اس کی وجہ سے راستہ نہ تنگ ہو رہا ہے نہ بلاک ہو رہا ہے. یہ شخص جو اس اہتمام کے ساتھ عبادت کے لیے آتا ہے، اگرچہ اسے جماعت کی نماز نہ ملے، اگرچہ اسے تکبیر تحریمہ نہ ملے، لیکن اذیت سے اپنی عبادت کو پاک رکھنے کا اس کا یہ جذبہ، اس کی یہ محنت، اسے تکبیر تحریمہ اور جماعت سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب دلا سکتا ہے. لیکن تکبیر تحریمہ ملی، جماعت کی نماز بھی ملی، لیکن گاڑی اس انداز سے پارک کی کہ جگہ راستہ تنگ ہوا یا راستہ بلاک ہوا، تو پھر یہ اس حدیث کا مصداق بن سکتا ہے، من ضیق منزلا، جس نے راستہ تنگ کیا، او قطع طریقا، یا راستہ بلاک کیا، فلا جہاد لہ، اسے جہاد کا کوئی ثواب نہ ملا، اسے نماز کا کوئی ثواب نہ ملا، اسے عبادت کا کوئی ثواب نہ ملا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.